بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی اسلامی روایات میں ایک اہم داستان ہے جو اچھے اور برے ایمان اور نافرمانی اور ظلم پر راست بازی کی حتمی فتح کے درمیان فرق کو اجاگر کرتی ہے۔ نمرود بابل کا ایک طاقتور بادشاہ نوح کے بیٹے حام کی اولاد سے تھا۔ وہ اپنی ذہانت، کرشمہ اور عسکری قابلیت کے لیے جانا جاتا تھا، جسے وہ ایک وسیع سلطنت بنانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ نمرود ایک مغرور، ظالم اور اللہ کے احکام کا نافرمان بھی تھا۔ اس نے الوہیت کا دعویٰ کیا اور اپنی رعایا کو حکم دیا کہ وہ خود کو حتمی اختیار مانتے ہوئے اس کی عبادت کریں۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک سچے نبی اور رسول تھے جنہیں انسانیت کی رہنمائی کے لیے چنا گیا تھا۔ وہ موجودہ عراق میں پیدا ہوئے اور ایک مشرک معاشرے میں پلے بڑھے، تاہم ابراہیم علیہ السلام کی فطری فطرت اور الہی رہنمائی نے انہیں اپنے لوگوں کی بت پرستی اور تہمات پر سوال اٹھانے پر مجبور کیا۔ اس نے سچائی کی تلاش کی اور بالآخر اس نے ایک حقیقی خدا اللہ کے وجود کو دریافت کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور مقبولیت نے نمرود کے اقتدار کو خطرے میں ڈال دیا اور اس نے نبی کو اپنی طاقت کے لیے ایک چیلنج کے طور پر دیکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے خلاف تبلیغ شروع کی اور ایک اللہ کی عبادت کو فروغ دیا تو نمرود کو بہت غصہ آ گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا اور مطالبہ کیا کہ وہ عقائد کو ترک کر دے اور نمرود کی الوہیت کو تسلیم کرے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک فانی انسان کی پرستش اور ایک اعلیٰ خالق کے وجود کا حوالہ دیتے ہوئے انکار کر دیا۔ نمرود نے غصے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی بھٹی میں پھینکنے کا حکم دیا، اس امید پر کہ وہ دوسروں کو توبہ کرنے پر مجبور کر دیں، تاہم اللہ تعالیٰ کے منصوبے دوسرے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھٹی میں ڈالا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مجھے آگ سے بچا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں جبرائیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ فرشتے نے آگ کے شعلوں کو ٹھنڈا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامت باہر نکلے۔ ان کے بالوں اور کپڑوں کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس معجزے نے نمرود کو مزید مشتعل کر دیا، جس نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی حفاظت میں رکھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لکڑی کی سلیب سے باندھ کر تیر مارو، لیکن خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بار پھر حفاظت کی اور تیر اپنے نشان سے چھوٹ گئے یا خاک میں بدل گئے۔ نمرود کا ظلم اور نافرمانی اس کی موت تک جاری رہی۔ روایت کے مطابق اسے اللہ کی طرف سے سزا دی گئی، جس نے اسے عذاب دینے کے لیے ایک مچھر بھیجا تھا۔ کیڑے نے اس کے کان میں آواز دی، اسے پاگل کر دیا اور آخر کار وہ ایک دردناک موت مر گیا۔ اس کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب اللہ کے پیغام کو پھیلانا شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کی تبلیغ جاری رکھی اور ان کی میراث بڑھتی گئی، اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام سمیت بہت سے انبیاء کے باپ بنے اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کے سردار بنے۔ اس کی کہانی ایمان و فرمانبرداری اور راست بازی کی طاقت کا ثبوت ہے۔ نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کئی سبق سکھاتا ہے۔ اچھائی اور برائی کے درمیان جدوجہد ابدی ہے، لیکن آخر میں اچھائی کی ہی فتح ہوتی ہے۔ اللہ پر ایمان اور اطاعت
نجات اور حفاظت کی کنجی ہے۔ ظلم اور نافرمانی تباہی اور ذلت کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت لامحدود ہے اور وہ ان لوگوں کی حفاظت فرماتا ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آخر میں نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حکایت نیکی اور بدی کے درمیان ابدی کشمکش اور ایمان و راست بازی کی حتمی فتح کی لازوال یاد دہانی ہے۔ یہ مومنوں کو اپنے عقائد پر ثابت رہنے اور اللہ کی حفاظت اور رہنمائی پر بھروسہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔